جنازے کی نماز کے تعلق سے ہمارے یہاں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں سب جماعت سے ہوتی ہیں اور جماعت سے ہی مشروع ہیں. اسی طریقے سے جنازے کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے. لیکن دونوں جہان کے سردار محبوب کبریا ختم الرسل جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کرائی، شکل کیا تھی نماز جنازہ کی، کیا یہی مشروع شکل تھی جو ہم آج ادا کرتے ہیں اور جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی خصوصیت کا معاملہ تھا؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 30 صفر المظفر کو علالت آپ کو پیش آئی، یعنی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی. 30 صفر المظفر جو ربیع الاول سے پہلا مہینہ اسلام کا محرم، دوسرا صفر اور تیسرا ربیع الاول. محرم کے مہینے سے ہمارے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول. تو سفر کی آخری تاریخ 30 تاریخ کو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گیا. آخری بدھ کا دن تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پنج شنبہ کو یعنی جمعرات کو آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز رہی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بار غشی آئی، یعنی بے ہوشی کی کیفیت بنی. 9 ربیع الاول کو غشی کی جب کیفیت آئی تو ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی. 9 ربیع الاول شب جمعہ یعنی جمعے کی رات. 9 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ صحابہ پر یہ بات کتنی مشکل گزری ہوگی. ہمارا کوئی دور کا تعلق والا، کوئی ادنا عزیز جب دنیا سے جاتا ہے یا جانے کی کیفیت بنتی ہے یا وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سب کے چہرے کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہوش حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں. کوئی اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا جب ہمارا اپنا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ایسی شخصیت جو فخر بشر تھے اور ایسی شخصیت جو کائنات میں سب کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، معلم انسانیت بن کر جو دنیا میں آئے اور محسن کائنات کی صفات سے متصف رہے، پوری دنیا کو جینا سکھایا، چلنا سکھایا،
زندگی گزارنے کے طور طریقے دیے، پوری دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کیا، اور فرشتوں جیسی صفات، بلکہ کہنا چاہیے کہ فرشتوں سے بھی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی صفات انسانوں میں پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ وہ صحابہ کرام جو آپ پر ہر وقت جان نثار کرنے کو اپنے لیے بڑی سعادت اور فخر کی بات سمجھا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں اس منظر کو کہ آپ بیمار ہیں اور غشی آپ پر طاری ہو رہی ہے، اور آپ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا ہے۔ صحابہ کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور 3 ایام اس طریقے سے گزرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز اور فیصلہ دیکھو میرے ساتھیوں، اور انتخاب دیکھو، کتنا اعلیٰ اور کتنا عمدہ انتخاب تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ 12 ربیع الاول تک۔ اس درمیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز ممبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو کچھ ضروری نصیحتیں اور تاکیدی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک مضبوط جماعت موجود رہی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ دیکھو، چونکہ مرض الوصال، مرض الموت کہتے ہیں ایسی بیماری جس میں انسان دنیا سے چلا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض الوصال تھا، اللہ رب العزت سے ملاقات والی بیماری، مرض۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دو۔ تعلیم دیکھیے، تعلیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے۔ پوری زندگی آپ نے تعلیم دی، پوری زندگی آپ نے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی صحابہ کے ذریعے پوری دنیا کو تعلیم دی اور سکھایا۔ آخری وقت ہے، فرما رہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دو، پھر مجھے کفن پہناؤ۔ اصل میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، اللہ رب العزت کی ساری باتیں ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ یہ کبھی دل میں یہ خیال نہیں سنتے وقت خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرے نبی ایسا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی تو فرما ہی رہے، ہم یہ تصور کریں کہ ہماری والدہ ہو یا ہمارے والد محترم ہو اور وہ بیٹھے ہوئے یہ وصیت کر رہے ہو کہ بیٹے جب میرا خاتمہ ہو جائے اور موت آ جائے تو تم ایسا کرنا اور ایسا کرنا، ایسا کرنا۔ شاید ہی کوئی پتھر دل اولاد ہو جن کی آنکھیں نم نہ ہو، اور ایسے نبی، برگزیدہ نبی، مقدس نبی جن پر 1 2 نہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بغیر اعداد و شمار کے
ہمارے ماں اور باپ، پوری امت کے اور ماں اور باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، اور میری کھاٹ میری قبر کے برابر رکھ دو، اور میری کھاٹ میری قبر کے برابر جگہ وہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مکان، اور اس کے بعد وہاں سے سب باہر نکل جاؤ، کوئی وہاں نہ رہے، کہ سب سے پہلے میری نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ سب سے پہلے میری نماز جبرائیل علیہ السلام ادا کریں گے، اور ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک پورا جتھا ہوگا۔ ان کے بعد حضرت میکائیل آئیں گے، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کا پورا ایک جتھا ہوگا۔ پھر ان کے بعد حضرت اسرافیل آئیں گے، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کا پورا جتھا ہوگا۔ ان کے بعد اسرائیل آئیں گے، یہ سب فرشتے ایسے ہیں، تعداد تو میرے اللہ کو ہی معلوم، کہ ان فرشتوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جماعت ہے فرشتوں کی، کوئی شمار نہیں کر سکتا، نہ شمار کیا گیا، میرے رب کے شمار میں ہے، بس میرے رب کے علم میں، کہ یہ چاروں فرشتے آئیں گے باری باری، اور سب کے ساتھ ایک مستقل جماعت ہوں گی۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ چاروں فرشتے اپنے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے چلے جائیں گے۔ جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو ان کے بعد میرے گھر کے لوگ آئیں، اہل بیت۔ سب سے پہلے میرے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت میں مرد حضرات آئیں گے، پھر خواتین آئیں گی۔ جب یہ فارغ ہو جائیں تو پھر مہاجرین آئیں گے، پھر مہاجرین کا جتھا آئے گا، پوری جماعت آئے گی، اور پھر انصار آئیں گے، انصار کا پورا جتھا آئے گا۔ ان کے مرد حضرات پہلے نماز ادا کریں گے، پھر ان کی خواتین نماز ادا کریں گی، پھر ان کے بچے نماز ادا کریں گے۔ شکل یہ ہوگی کہ سبھی لوگ تنہا تنہا نماز ادا کریں گے، کوئی جماعت نہیں ہوگی، کوئی امام نہیں ہوگا، گروہ در گروہ آئیں گے اور ایک ایک کر کے نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے۔ یہ وصیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، حکم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے تعلق سے، نماز جنازہ کے تعلق سے اپنے لیے، کہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کو غسل دیا گیا اور تجہیز و تکفین کی گئی، یعنی غسل کے بعد کفنایا گیا، اور اس کے بعد آپ کی چارپائی کو آپ کی قبر کے پاس رکھ دی گئی۔ پہلے فرشتوں نے نماز ادا کی، پھر اہل بیت نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز جنازہ کا عمل مکمل ہوا۔ 12 ربیع الاول کو ہی خلافت کے تعلق سے مشورہ ہوا صحابہ کرام کا۔ تھوڑی معمولی بحث و مباحثے کے بعد
اور ہلکا پھلکا اختلاف کے بعد جو بہت ہی معمولی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین چن لیا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ اور امارت کی ذمہ داری اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور اس کی جماعت کی ذمہ داری سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ رازدار اور یار غار، دکھ سکھ کے ساتھی اور ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنے والے، یہ ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے لیے کچھ سوچا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات عالیہ اور ان کی شخصیت ایسی تھی اور ایسی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، جب سوچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر سوچ، ان کی ہر فکر، کبھی انہوں نے اپنے آرام کو نہیں سوچا، اپنی رات کو نہیں سوچا، اپنی تکلیف اور خوشی کیا ہوتی ہے کبھی محسوس نہیں کرا۔ جو سوچا، جیسا بھی سوچا، بس میرے نبی بخیر و عافیت رہیں، میرے نبی کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، میرے نبی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے، میرے جیتے جی اور میرے رہتے ہوئے میرے نبی کو تکلیف پہنچے یا کسی طرح کی عذاب پہنچ جائے، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اور عملی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، تابع داری، فرما برداری اور غلامی کا وہ نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا آپ بے نظیر ہوں گے اس تعلق سے ہیں، اور آپ بے مثال ایک مثال قائم کر گئے۔ ایسی مثال نہ پہلے کبھی دیکھی گئی وفاداری اور تابع داری کی، اور نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ صحابہ اس بات سے بخوبی واقف تھے، آپ کی خلافت پر سارے صحابہ کا اجماع ہوا اور آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ غسل جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، مین جو غسل دینے والے شخصیت ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا۔ ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے 2 صاحبزادے بھی تھے اور آپ کے 2 موالی بھی تھے، لیکن غسل کا جو مین کردار ادا کیا اور جنہوں نے مکمل غسل کرایا وہ شخصیت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا ایک قوم اور ملت کو رنج کر دینے والا اور افسردہ کر دینے والا اور پوری امت کو غمگین بنا دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال کا واقعہ پیش آیا، آپ کے مرض الوفات اور اس کے تعلق سے اور امامت کے تعلق سے اور نماز جنازہ کے تعلق سے جو باتیں آپ کو ابھی بتائی گئیں، یہ اس طریقے سے تھی۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے اور امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی امامت کر ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ امام الامام تو آپ تھے، تمام اماموں کے امام، تمام سرداروں کے سردار، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ تو گویا کہ امت کا ایک ایک فرد خود امام خود مقتدی بنا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
نماز جنازہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ اماں عائشہ کے حجرے میں مکان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خوابگاہ اور آخری آرام گاہ، جس آرام گاہ اور خوابگاہ کو آج روضہ رسول کہا جاتا ہے، روضہ اطہر کہا جاتا ہے، وہ آپ ہری سی گنبد آپ دیکھتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جو گنبد خضرا کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہو پوری ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ہمارے محسن اور ہمارے غمخوار اور ہم سب کے پیارے اور محبوب نبی، ہم سب کی شفاعت کے فکر رکھنے والے، ہم سب کے کشتیوں کے کھیونہار اور پوری امت کے غم گسار، پوری امت کے لیے پوری زندگی تڑپنے اور پھڑکنے والے، اپنی خوشیوں کو تکلیفوں پر قربان کر دینے والے، تکلیفوں اور مصیبتوں کو اپنی امت کے لیے مسکراتے ہوئے مول لینے والے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق رب کریم آقا سے یہ درخواست اور دعا ہے کہ رب کریم جب اپنی شان کے مطابق میرے نبی کو نوازے گا تو نوازنے کا کیا پیمانہ ہوگا، امت اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس لیے ہم سبھی بھائی دعا کریں کہ اے رب کریم ہمارے محبوب نبی اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اور بطور خاص اپنی طرف سے اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما اور لاکھوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور رحمت نازل فرما ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارکہ پر، اور موت سے پہلے ہم سب کو روضہ اطہر پر حاضری نصیب فرما، قبر میں ان کی زیارت نصیب فرما، محشر میں ان کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر پر دست مبارک سے جام کوثر پینا بھی نصیب فرما۔ رب کریم آقا دعا ہے آپ سے کہ روز محشر جب ملاقات ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچان لیں، ہمیں پہچان جائیں اور روز محشر یہ فرماتے ہیں اللہ کے حضور کہ یہ میری امت، یہ میری امت۔ میرے رب کریم سے یہی التجا ہے اور دعا ہے اور یہی خواہش ہے ہم سب کی کہ روز محشر اللہ کے نبی اشارہ کرتے یہ میرا غلام، یہ میری امت کا فرد ہے۔ رب کریم آقا ہم سب کی دعائیں اور ہم سب کی یہ تمنا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔